ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ خالی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ صدر جارج بش کے منہ سے نکلے تھے۔ CIA کو 2005 میں اطلاع ملی اسامہ بن لادن حیات ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر کسی گاؤں یا شہر میں روپوش ہے، اور CIA کو اسے تلاش کرنے کے لیے صدر کی خصوصی اجازت درکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپریشن کے لیے رقم چاہیے تھی اور یہ صرف صدر فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ CIA کا چیف صدر کے پاس چلا گیا۔ صدر بش نے پوچھا، آپریشن کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ چیف نے جواب دیا، ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صدر نے پوچھا، اور وقت کتنا چاہیے؟ اس کا جواب پھر وہی تھا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سال بھی لگ سکتا ہے اور 2 دہائیاں بھی۔ صدر نے لمبی سانس لی اور کہا، ڈن، تم لادن کی تلاش شروع کرو، ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ ہی خالی کیوں نہ ہو جائے۔ اور یوں CIA نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا۔ جارج بش 2009 تک صدر رہا۔ اگلے 4 سال صدر نے آپریشن نہیں رکنے دیا۔ اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ صدر یہ رقم خصوصی اختیارات کے تحت جاری کرتا رہا۔ جارج بش کے بعد باراک حسین اوباما صدر بن گئے۔ جارج بش نے اسامہ بن لادن کی فائل ان کے حوالے کی اور وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو گیا۔ صدر اوباما نے بعد ازاں تسلیم کیا، میں نے کئی بار سوچا میں یہ آپریشن بند کرا دیتا ہوں، مجھے صحیح لا حاصل محسوس ہوتا تھا۔ ہم 2011 کے شروع تک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے تھے، لیکن مجھے ہر بار جارج بش کا یقین اور کنونشن روک لیتی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ CIA مارچ 2011 تک اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اس کی وہاں موجودگی کی تصدیق بھی کر لی۔ قصہ مزید مختصر، امریکہ نے 2 مئی 2011 کی درمیانی رات ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور اس کی میت افغانستان لے گیا۔ آپریشن کی تکمیل کے بعد اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور اس کی میت افغانستان لے گیا۔ آپریشن کی تکمیل کے بعد صدر اوباما نے جارج بش کو فون کیا اور یہ اس وقت ٹیکساس میں اپنے فارم ہاؤس پر تھے۔ صدر اوباما نے انہیں دعوت دی، یہ آپریشن آپ نے سٹارٹ کیا تھا، لہذا آپ واشنگٹن آ جائیں اور ہم دونوں مل کر دنیا کو اس صدی کی سب سے بڑی خبر دیتے ہیں۔ جارج بش نے یہ پیشکش سن کر صدر اوباما کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، میں اپنی مدت پوری کر کے گھر آ گیا ہوں اور اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ امریکہ کے صدر ہیں، آپ جانیں، اسامہ بن لادن جانے، CIA جانے اور میڈیا جانے، آپ میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ جارج بش نے اس کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کے پاس گیا، اس کی کمر پر تھپکی دی، چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور اپنے فارم ہاؤس کے چکر لگانے لگا۔ صدر جارج بش کی طرح دنیا بھر کے حکمران اپنی مدت حکمرانی کے بعد پرائیویٹ لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ بل کلنٹن یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے اور گالف کھیلتا ہے، آپ نے اسے کبھی لائم لائٹ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ جمی کارٹر 98 برس کی عمر میں اپنے گاؤں کے چرچ میں لیکچر دیتا ہے۔ صدر اوباما کتابیں لکھ رہے ہیں اور نیٹ فلکس کے ساتھ مل کر فلمیں، سیریز، ڈاکومنٹریز اور فیچر فلمز بنا رہے ہیں۔ برطانیہ میں جان میجر ریٹائرمنٹ کے بعد لارڈس کے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ مارگریٹ تھیچر 11 سال برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے کے بعد سارا دن کتابیں پڑھتی تھیں اور اپنی بطخوں کو دانہ ڈالتی تھیں۔ صدر یاک شراک 12 برس فرانس کا صدر رہا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور دیہات کی سیر کیا کرتا تھا۔ منموہن سنگھ بھارت کا 10 سال وزیر اعظم رہا۔ یہ اس کے بعد گرودواروں کے فرش دھوتا تھا، یاتریوں کے جوتے صاف کرتا تھا اور اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی 6 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کتابیں پڑھتا اور لتا منگیشکر کے گانے سنتا تھا۔ وہ بھجن بھی گاتا تھا اور بوڑھے دوستوں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا۔ اور جاپان میں اس وقت 18 سابق وزیر اعظم ہیں۔ یہ سائیکل چلاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سوشل ورک میں وقت گزارتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟
ہمارے وزیر اعظم کے پاس صرف دو آپشن ہیں، اقتدار اور جیل۔ آپ اقتدار میں رہیں گے یا پھر سیدھے جیل میں چلے جائیں گے۔ آپ ایک دن وزیر اعظم ہوتے ہیں اور اگلے دن سی کلاس میں نیچے فرش پر لیٹے ہوتے ہیں، اور آپ اگر خوش قسمتی سے جیل سے بچ بھی جائیں تو بھی آپ کو عدالتوں مقدمات کی ذلت ضرور دیکھنی پڑتی ہے، اور اس ذلت کے دوران سابق وزیر اعظم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑا، میں اقتدار میں واپس آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو ناک سے لکیریں نکلواؤں گا جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، اور یوں یہ میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دن پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لے لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک وقت میں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے لاہور میں اسلامک سمٹ بلا کر مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ جیل پہنچے، ان کا کیریئر پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مارے گئے، یہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی بھٹو جیسا سلوک ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان جیلوں کے میوزیکل چیئر شروع ہو گئی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جیلوں اور عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ انتقام اور اقتدار کی اس کھیل میں آصف علی زرداری کے 11 سال جیلوں کی نظر ہو گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ میاں نواز شریف کو بھی دوبارہ جیلیں اور جلا وطنی دیکھنا پڑی۔ میاں شہباز شریف، شاہد خاقان باسی، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ بھی کیا نہیں ہوا، اور یہ کس جیل میں خوار نہیں ہوئے۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ تھے، یہ طاقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر سیاستدانوں کے پنکھے اور اے سی بند کراتے تھے، یہ رانا ثناءاللہ جیسے سیاستدانوں پر ہیروئن ڈلواتے رہے، یہ سیاسی مخالفین کو مونچھوں سے بھی پکڑتے رہے، لیکن آج وہ عمران خان کہاں ہیں جو 1.5 سال پہلے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے، مہاتیر محمد اور اردگان کو حکومت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، چین کے صدر کو اسلامی معیشت پر آدھ گھنٹے لیکچر دیتے تھے، سعودی ولی عہد کی ڈرائیوری میں ایئرپورٹ آتے اور جاتے تھے، جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے تھے صدر عارف علوی کو علوی عارف کہہ کر بلاتے تھے، جو پرویز لائی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے۔